یہ کچھ کر سکتا نہ اپنے گھر والوں کے لیے اور نہ اپنے پڑوسی اپنے رشتے دار اور نہ ہی اپنے دیش کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اس لیے سوستھ رہو, فٹ رہو, نشوں سے دور رہو, غلط چیزوں سے, غلط کھان پان سے دور رہو, جو کہ آج کل مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ غلط چیزیں کھا رہے ہیں اور نشوں میں مبتلا ہیں. تو نشوں سے دور رہو. نشہ کرنا ہے تو علم کا کرو, علم حاصل کرو, اچھی چیزوں کا کرو, لوگوں کی ہیلپ کا کرو, یا دین کے لیے کچھ کرنے کا, دیش کے لیے کچھ کرنے کا کرو. نشے غلط چیزوں میں کر رہے ہیں آج کل. کسی پہ بھی تھوڑے سے پیسے ہیں تو وہ نشے میں لپت ہو جاتا ہے ایک طریقے سے, اور یہ شراب پینے لگتا ہے. بیئر بھی ایک طریقے, یہ شراب ہے بیئر جو نام دے دیا لوگوں, بہت پی رہے ہیں لوگ آج کل. نشیڑی کا یعنی کہ نشیڑی, ایک تو نشے سے دور رہنا ہے اور نشیڑی سے بھی دور رہنا ہے. یاد رکھیں, نشیڑی کی سنگت سے دور رہنا بالکل ایک دم. نشیڑی کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ نہ آرگن اس کے خراب ہو جاتے ہیں, اس کے آرگن بھی نہیں رہتے, بس نہ اس کی دنیا اچھی نہ آخرت اچھی. اس لیے نشے سے دور رہو, اور اس کی بیوی بھی اس کی نہیں رہتی. سمجھ رہے ہو یہ بات؟ یہ بالکل صحیح بول رہا ہوں. نشیڑی کی بیوی بھی نشیڑی کی نہیں رہتی, اس لیے نشے سے دور رہو. اپنے بچوں کو دین کا اور دنیا کا دونوں علم دینے کے لیے کچھ بھی کرو. سب سے پہلے پیسے دیا کرو. جیسے کوئی بھی ادارے میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے یا کوئی حافظ امام آپ کے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے پیسے دیا کرو. سب سے پہلے ان کو تاخیر کرتے ہو آپ لوگ, دیر ہی کرتے ہو پیسے دینے میں. کہتے ہیں ارے علم جو سکھا رہا ہے آپ کے بچے کو اس کو تو بالکل سمجھتے ہی نہیں کچھ لوگ. سب سے بڑے بیوقوف ہیں وہ. سب سے پہلے ان کو پیسے دیا کرو. ہمارے گھر میں یہی ہے, سب سے پہلے پیسے دیتے تھے فیس کے, اور جو اسکولی فیس ہے وہ بھی سب سے پہلے دو, اور پل پل گفٹ دو اس کو جو تمہارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. مگر اسی میں سب سے زیادہ لیٹ کرتے ہو تم لوگ پیسے دے رہے ہیں, کیونکہ وہ فالتو کی چیز سمجھتے ہو تم. سوچتے ہو فالتو چیزیں ہیں. سب سے قیمتی چیز تو وہی ہے, جب علم حاصل کرے گا تبھی دنیا میں کچھ کرے گا. علم, اب بتاؤں یہ 2-3 باتیں جو بھی میرے دواخانے پہ کچھ جیسے بزرگ عورت یا بزرگ آدمی آتے ہیں مدد کے لیے, تو ان سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ کتنے بیٹے ہیں تمہارے. تو کوئی کہتا ہے 2 بیٹے, کوئی کہتا ہے 3 بیٹے, کوئی 4 بیٹے بتاتا ہے. 4 بیٹے ہونے کے بعد بھی ماں باپ پریشان ہیں, ادھر ادھر مانگنا پڑ جائے بچوں کی, لڑکی کی شادی کے لیے یا پھر اور کی پروگرام کے لیے. کیوں مانگنا پڑ جائے؟ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنے بچوں کو علم حاصل کرایا تھا, پڑھایا تھا؟ بولے نہیں پڑھے. اس کا مطلب سمجھ لو, جو بچے پڑھیں گے علم حاصل کریں گے وہی ماں باپ کو سمجھیں گے, ان کا مرتبہ سمجھیں گے. جو علم حاصل نہیں کریں گے وہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا چیز ہے. اور اپنے ماں باپوں کو حج کرا دو, کیسے بھی کر کے کراؤ. ایک بار ٹھانو گے تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. کسی بھی چیز کو ٹھاننے کے لیے بس دل چاہیے, ٹھانو گے تو انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا. تم سوچ رکھو اچھی, پھر انشاءاللہ خود بخود راستے بن جائیں گے انشاءاللہ. میرے اوپر دیکھ لو خود, میں جو سینڈل پہن رہا ہوں اس میں ڈیزائن کے چھید ہیں, ایسے ڈیزائن کے. اب سمجھ جاؤ ایسے میرے جوتے ہوا کرتے تھے پہلے. میں اچھے پریوار سے ہوں, مالدار پریوار سے. میرے بھائی سب سرکاری ہیں, میرے باپ زمیندار تھے, ماشاءاللہ زمینیں ہیں. لیکن میں غریب تھا نا, تو میں اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا تھا. بس یہ جذبہ میں اپنے بچوں میں بھی چاہتا ہوں. یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ میں عبداللہ پٹھان کا بیٹا ہوں اور میرے پیسے پہ راج کریں یا ادھر ادھر کو اڑائیں. یہ نہیں چاہتا, کیونکہ پیسہ آج کل ہے. وہ اپنے دم پہ کچھ کرنے چاہیے اس دنیا میں, اپنے دم پہ کچھ بڑا مقام حاصل کرنا چاہیے. وہی چاہتا ہے. میں اپنے گھر والوں پہ نہیں کیا, نہ ان کا پیسہ یوز کیا. ایک حد تک کیا
इंजीनियर बन गया था, मैं इंजीनियर बनने के बाद पैसा छोड़ के फिर अपने दम पर कुछ बनना था, इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की। जब तुम मेहनत कर रहे होते हो या गरीब होते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन आते हैं पैसे कमाने के उल्टे सीधे तरीके से। मिलेगा इतना ही, चाहे हराम रास्ते से ले या हलाल रास्ते से, और पक्का यकीन होगा कि इंशाल्लाह मैं कुछ बनूंगा, बड़ा बनूंगा, तो बनोगे, और यकीन ना होगा तो ना बनोगे। यकीन पक्का रखना अल्लाह पे, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह बहुत बड़ा बनाएगा। तो जब मैं मेहनत करता गया और देखो आज माशाल्लाह, जैसे मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जैसे कि अल्लाह के नाम पे कोई इतने रुपए दे या हुजूर पाक के नाम पे इतने रुपए दे, तो मैं खड़ा हो जाया करता था। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते, लेकिन मैं उधार लेके पैसे दे देता था। जानवरों को खाना भी उधार लेके खिला देता था, या फिर किसी की मदद करनी है या इंसान को खाना खिलाना, तब भी उधार लेके खाना खिला देता था। आज माशाल्लाह मुझे उधार लेने की जरूरत है, मेरे तो इतना उधार लोगों पे है, अल्लाह का करम है कि मुझे याद ही नहीं फोन करता हूँ मैं उनको। ज्यादा भी रुपए बहुत सारे, तब भी बहुत कम टाइम ही नहीं मेरे पास, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसी तुम सोच रखोगे वैसे बनोगे, सोच तुम्हारी डिपेंड करती है। अगर तुमने सोच अल्लाह से मतलब ये सोचा कि मेरे पास पैसा आएगा, नियत की तुमने कि मैं ऐसे मदरसे बनाऊंगा इंशाल्लाह, या फिर मैं गरीबों की हेल्प करूंगा, जानवरों की हेल्प करूंगा, या फिर दीन के लिए ये काम करूंगा, तो तुमने इरादा किया, उस इरादे का तुम्हें सवाब मिल जाएगा, समझ रहे? और इंशाल्लाह इरादा करोगे तो होगा भी। मैंने इरादा किया था कि मैं इंशाल्लाह ऐसा काम करूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं इंशाल्लाह, पूरी जान लगा देंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम देना है।